حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے بہترین بندے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جو جب بھی نیک کام کریں خوش ہوں، جب بھی برے کام کریں توبہ کریں، جب بھی ان کو کچھ عطا ہو تو شکر کریں، جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو صبر کریں، اور جب بھی ان پر کوئی غصہ کرے تو اس کو معاف کر دیں۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ تنقید کے لیے 2 چھٹاک کی زبان کافی ہوتی ہے، اور برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا کہ لے، خود ہی اپنی کتاب یعنی نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ چیزیں جب کم ہوتی ہیں تو قیمتی ہو جاتی ہیں، لیکن علم جب زیادہ ہو جاتا ہے تب عزت کے لائق ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے وقت کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ آپ نے فرمایا، نفس کو کسی اچھے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس تمہیں ایسے کاموں میں لگا دے گا جو کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے مال اور دولت سے لالچ نہ کرنا،
پاک دامنی اور بلند ہمتی ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، تیرا رب تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، بھٹک جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب یہ محسوس ہو کہ کوئی اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دل آنکھوں میں اتر آیا ہو، تو سمجھو کہ اندر کی آنکھ کھل گئی اور دل میں آنکھ بن گئی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دو گنی محبت دو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب تک آپ کا ذہن پرسکون نہ ہو، آپ ایک آزاد شخص نہیں ہیں۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہے۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت کی حیثیت ہی کیا ہے۔ برا ہو کر جو اچھا بن جاتا ہے، اس میں استحکام، بھلائی اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ واصف علی واصف فرماتے، ہر قسم کے خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ ہم خود کو سنوارنے، سدھارنے، معاشرے پر ہمارا یہ احسان کافی ہوگا۔ تمہاری آنکھوں سے تمہاری روحانی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کو عمل کر کے حقیقت نہ بنایا جائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب انسان کا ذہن رک جائے
تو کلام اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور جب اس کی معلومات زیادہ ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی مہلت نہیں دیتا۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا ترازو ہوتی ہے۔